نہیں ہے تو پھر اکھاں بند ہی کر لو. یہ آپ کی مرضی ہے، جھکا کے پڑھیں بند کر کے پڑھیں. لیکن حضرت یہ ایسے ایسے پڑھنا ٹھیک، یہ ٹھیک، اس کا مطلب ہے کہ نام ہم ان کا لے رہے ہیں لیکن دھیان ہمارا کہیں. پھر ہوتا کیا ہے کہ ثواب تو ہو جاتا ہے لیکن اس سے آگے کچھ بھی ہوتا، اللہ بہت کچھ ہونا چاہیے تھا، ہو سکتا ہے. کیونکہ درود پاک پہ بہت کچھ لکھا گیا، اتنی موٹی کتابیں بھی ہیں، باریک بھی ہیں. آب کوثر قبلہ مفتی صاحب نے لکھی ہے حضرت. اور اس کے بعد اگر میں بات کروں تو بڑے رسائل بھی ہیں باریک باریک لکھے گئے. کتاب خواہ موٹی ہو باریک ہو، کوئی رسالہ ہو، ان ساری کتابوں کا نچوڑ یہ ہے کہ درود پاک وہ ذکر ہے کہ کرنے والا صرف اس کے تقاضے پورے کرے، کرنے والا صرف اس کے تقاضے پورے کرے. تو پھر سب سے پہلا کام درود پاک یہ کرے گا کہ پڑھنے والے کے دل کا کنیکشن مدینہ پاک سے جوڑ دے گا. لیکن کیونکہ توجہ ہی نہیں ہے، دھیان ہی نہیں ہے، اس لیے کنیکشن جوڑ رہا نہیں ہے. دیکھیں نا، اب کسی نے کتنی محبت سے پڑھا ہوگا کہ پڑھ کے پھر وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد. اور پھر کسی کی محبت شاید ان سے بھی زیادہ تھی تو پھر اس لیے بات اور آگے گئی. وہ کہتے ہیں میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام. تو پھر دوجا بابا کی کہندا ہے، وہ کہتے ہیں کچھ سواد نہیں مشری اندر اسا کھنڈا بھی چک ڈٹھی ہے. وہ کہتے ہیں میٹھا میٹھا ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کچھ سواد نہیں مشری اندر اسا کھنڈا بھی چک ڈٹھیاں. اینا ساریاں چیزاں نالو گلاں حضور دیاں مٹھیاں. یہ رنگ تب لگے گا جب توجہ ہوگی. اگر توجہ نہیں ہے تو اقبال کہہ رہا ہے خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اسی ایتھوں پڑھنے ہاں، ایتھوں پڑھ دے. جس دن ایتھوں پڑھنا شروع کریں گے پھر دیکھو درود پاک رنگ کیا لگاتا ہے. اب میں یہ پڑھنے پہ آؤں تو بارے جس پہ جو کیفیت طاری ہوئی اس نے لکھ دیا. دیکھیں نا، کسی نے لکھا ذکر رسول پاک نے ایسا مزہ دیا، ذکر رسول پاک نے ایسا مزہ دیا، غم خانہ حیات کو جنت بنا دیا. اعلیٰ حضرت بھی یہی کہہ رہے ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. مسئلہ پھر وہی ہے حضرت، ہم پڑھتے ہیں یاد کرتے، پڑھنا اور ہے یاد کرنا. ٹھیک ہے، اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا جب کبھی موقع ملے، کوئی بہانہ بنے تو اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا کرو اور محبت کے ساتھ پڑھا کرو. یہ دیکھ دیکھ کے پڑھنا ٹھیک ہے، یہاں اکھاں تلے کر کے تو یہاں بند اور اتنی پیار سے پڑھو. حضرت پڑھیں یہاں سے لیکن بات یہاں تک جائے حضرت، اور جاتی ہے، جانی چاہیے بھی ہے، لیکن کیونکہ توجہ ہی نہیں ہے، شوق ہی نہیں ہے، اس لیے جا رہی نہیں. دیکھنا اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے ہیں، فرماتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. اس کا مطلب ہے صرف زبان ہی یاد نہیں کرتی، یاد دل بھی کرتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے جیسے قبلہ آگے بتا رہے تھے، اس کے بعد میں نے 3 جگہ اور جا کے بولنا ہے. تو جو ہمیں سمجھ آیا ہو سکتا ہے ٹھیک نہ آیا ہو، لیکن جو مجھے سمجھ آیا ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں کو نا بس کانوں کا مزہ لینے کی عادت پڑ گئی ہے. آپ کانوں کا مزہ لیتے ہیں اور لے کے جو ہم آپ کو بات بتاتے ہیں آپ اس کو اتنا سیریس لیتے، کیونکہ اگر آپ اس کو سیریس لیں تو بڑی باتیں ایسی ہیں کہ وہ آپ کو پوچھنی چاہیے اور آپ پوچھتے. کبھی اس طرح نہیں ہوا کہ میں حضرت بیان کر کے نکلنے لگا، راستے میں کسی نے روکا یا گاڑی روک لی اور روک کے پوچھا ہو مصباحی صاحب تو اسٹیج تے کہن رہے ہو دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، تے دل بھی یاد کرتا ہے، دل بھی یاد کرتا. کدی کسی نے پوچھا ایسا مطلب ہے کہ تسی صرف کناں دا مزہ لیندے اور مزہ لے کے، اور یہاں تو ہے نا کہ آپ کچھ بھی نہ پوچھو تو چلو میں بھی دل کو تسلی دے لوں، وہ یار کچھ نہیں بس گئے کام تو اپنی ساریاں پوچھ دے. گھما پھرا کے ہر دوسرا بندہ یہی پوچھتا ہے اے مصباحی صاحب کو آئندہ وظیفہ دسو کہ پیسے بڑے آن. تو میں کہنا جی آئندہ ہوندا تے تینوں کانوں دسنا ہے، پہلے میں آپ ہی نہ پڑھ لیتا، تینوں میں کانوں دسا پہلے میں آپ ہی نہ پڑھ لواں کتے بہ کے. حضرت جی قوم مالک دے رنگ نے دوے نہ دوے. مکیش امبانی نے کون سا وظیفہ پڑھا ہے؟
काफिर होकर दुनिया का तीसरा अमीर तरीन शख्स है। बिल गेट्स ने कौन सा वजीफा पढ़ा है? गंदा गलीज तरीन यहूदी है, दुनिया का 5वां अमीर तरीन आदमी है। जो दुनिया के 10 अमीर तरीन आदमी है उनमें एक मुसलमान भी नहीं है। कोई केड़ा वजीफा पढ़े होना, कैनेडा वाले ने केड़ा पढ़े। चलो जरा तुसी पिंडा थावां दे लोग हो, जितना भैंस 10 दिन में खाती है, जितना हम 10 दिन में खाते हैं, भैंस एक दिन में खा जाती है। गलत नहीं किया मैं? सिर डी खुरली भर के सारा दिन दुआणियां दे छिलके, खखड़ियां दे छिलके, भई इधर मुंह मारदी मुरदी है, राती फिर एडी खुरली भर के पावांगे तो उन्हें दुध चौन देना, उन्हें चौन देना। जितना आप और मैं 10 दिन में खाते हैं वो एक दिन में किबला सैयद साहब तशरीफ फरमाए। ना मैं पीरां दा इनकारी, ना मैं पीरां दा बेअदब, लेकिन एक सवाल तुहानू पूछण लगा। मेरी उम्र 41-42 साल हो गई है, जरा घूम रहा हूं पाकिस्तान। आज तक इस तरह नहीं हुआ कि मैं किसी पीर खाने गया तो बाहर मैंने को 5-6 मझां मिल पईयां तो मैं पूछया मज्जो तुसी किथे? उन्हें कहा मिसबाई साहब साड़ी भी पूरी नहीं पैण डी, असीं वजीफा लैण आईयां। ਉਹ ਬਗੈਰ ਵਜ਼ੀਫੇ ਤੋਂ ਹੀ ਖਾਣ ਡਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਓਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ 2 ਸ਼ੈਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ, ਇੱਕ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੱਕ ਲਾਲ ਦੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ 2 ਸ਼ੈਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮੇ ਅਸੀਂ ਪਏ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਵਜ਼ੀਫੇ ਪੜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਜ਼ੀਫਾ ਪੜਿਆ ਲਾਲ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਹਰਾਮ ਵਧਿਆ ਕਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਮਿਹਨਤ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪੂਰਾ ਤੋਲਣ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ 1 ਨੰਬਰ ਸ਼ੈ ਵੇਚਣ ਦੀ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਦੁੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ उस भाई साहब दिल भी जिक्र करता है। पता नहीं आज भी आपने पूछना है कि नहीं पूछना, लेकिन लिखा है हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से सवाल हुआ था कि हजरत दिल भी जिक्र करता है? तो आपने जवाबन इरशाद फरमाया हाँ दिल भी जिक्र करता है। उसने कि हुजूर दिल कैसे जिक्र कर सकता है? फरमाया क्यों, तुझे क्या मसला? कि हुजूर मसला नहीं, गल नहीं समझ आती। गोशत का टुकड़ा है, एक गोशत का एक लोथड़ा है, ये कैसे जिक्र करेगा? तो आपने जुबान की तरफ इशारा करते हुए इरशाद फरमाया, आपने फरमाया ये भी तो गोश्त का टुकड़ा ही है, जो अल्लाह इसको तौफीक दे सकता है तो थोड़ी सारी हिम्मत कर, वो तेरे दिल को भी दे देगा। लेकिन हिम्मत करे कौन है? हिम्मत करे। 77 साल हो गए पाकिस्तान बने, असी इन्हां शैवां चों बाहर ही नहीं निकल सके हैं। घुमा फिरा के हजरत हमारी सोचों का जाविया बस यही है। वो चले हो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना शरीफ में मिंबर पे खड़े होकर इरशाद फरमाया करते थे, ओ लोगो तुम वो करो जिसका तुम्हारे रब ने तुम्हें हुक्म दिया है। लोगो तुम वो करो जिसका तुम्हारे रब ने तुम्हें हुक्म दिया है, फिर वो भी वो करेगा जिसका उसने तुमसे वादा किया है। वो पुत्र पैसे की शय नहीं है, ਇਹ ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਢੇਰ ਦੇ ਛੜੇ ਨੇ। पैसे की होंगे ने इधर से। लेकिन मैं फिर अहबाब नाराज हो जाते हैं, लेकिन करिए कि आपे स्टेजां दे चौके ले हैं ना, साड़ियां स्टेजां दे वसदे होंदे ने, तो की कहिए बात करें फिर गुस्सा कर दें। हमारा तो काम था खुद भी इस भूख से निकलना और आपको इस भूख से निकालना। असी खुद फंस गए। फिक्रे रजा, फिक्रे रजा, फिक्रे रजा। फिक्रे रजा क्या है? कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर ना। और असी कह रहे हैं एने दोगे ते आवांगे। बस फिर बोलिए सच भाई, कहना भी वो कहते, सच सुनना भी। पहले पीरे तरीकत रहबर शरीयत हैं जी, पीर सैयद फैजुल हसन शाह साहब विजवा शरीफ, एक सच बोले है, ना पीर रहा है, ना रहबर रहा है, ना शरीयत रही है, ना सैयद रहा है, ना शाह रहा है। हुण की अजकल मौलवी फैजुल हसन, सिर्फ एक सच बोले है, हुण की बन गया है? मौलवी फैजुल हसन। ना सैयद, ना शाह, ना साहब, ना विजवा, ना शरीफ। हुण की अजकल मौलवी फैजुल हसन। सच बोलना दर साहब को सौखा है, समझ आंदी बुल्ले शाह ने क्यों आके आई, सच आखां ते पांवड़ बलदे, केड़ा वेलने च बांध दवे। सच बहुत होता है। पहले पीर भी थे, सैयद भी थे, विजवा भी था, शरीफ भी था, शाह भी थे, साहब भी थे। उन सब कुछ गया, सिर्फ रह गए ने
لیکن شاہ جی اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ دی عظمت نو سلام، آپ دی حق گوئی نو سلام ہے، آپ دی دلیری نو سلام ہے، آپ دی دلیری نو سلام۔ اللہ آپ دی عزت دی حفاظت کرے، اللہ آپ دی شان و شوکت دی حفاظت کرے، اور انشاءاللہ خیر ہی ہونی ہے۔ تو یہ ہمارا تو کام تھا خود بھی بچنا، اور لیکن ہم سٹیجوں پہ حضرت صاحب اٹھا کے لے آئے، پرچیاں وسدیاں نے پئیاں، بارشاں ہون ڈیاں نے، کون کڈے گا حضرت صاحب، کون امت کا علاج کرے گا؟ اتر ہے تے کچھ بھی نہیں ہے، تے مالکہ نے نہ منن دے ڈھیر دے چھڑے نے۔ وہ چلے ہو ساڈے لیے بھی دعا کرو، اسی ساڈے لیے بھی کریے، تھوڑا جہا پیراں تے پار پائیے، مالکہ نے ساڈے لیے اور بڑا کچھ رکھا ہے، بہت کچھ رکھا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں۔ یہ اگر کچھ ہوتا میرا اللہ مکیش امبانی کو 1 روپیہ نہ دیتا، اگر یہ کچھ ہوتا میرا اللہ بل گیٹس کو 1 روپیہ نہ دیتا ہے، میرا اللہ یہ تو مالکہ نے انہوں نے بڑے دے چھڑے۔ وہ چلے ہو ساڈے لیے تے اور بہت کچھ۔ عالم ہے فقط مومن جاں باز کی میراث، مومن نہیں ہے جو صاحب لولاک نہیں ہے۔ لیکن دکھ ہے وہ جنہاں نے علاج کرنا سی وہ آپ ہی بیمار ہو گئے، انہیں علاج کون کرے گا؟ امت کا جنہاں نے علاج کرنا سی وہ آپ پہ بیمار ہو گئے، اب کون علاج کرے گا؟ صاحب امت کا، امت دھکے کھا رہی ہے، امت بس در بدر پھٹک رہی ہے۔ اب سمجھ آتی ہے اقبال نے کتنے درد سے کہا تھا، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا۔ کیڑا حضرت ہے بت پنے، بے یقینی دا بت، کیڑا بت پنے، کچھ بھی نہیں۔ یہ آپ کبھی سلسلہ علیہ قادریہ شریف کا شجرہ پڑھیں، بہت بڑا نام ہے حضرت سیدنا حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی، کیونکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کا ابتدائی حال اچھا نہیں تھا۔ جیسے بڑے احباب ہوتے ہیں کہ ان کا کام ان کا نام بن جاتا ہے، کیونکہ آپ کی بھی کچھ سودی معاملات تھے، اس لیے لوگ آپ کو پکارا کرتے تھے، چلو نہیں دل منیا، بس کچھ اچھا نام نہیں تھا، لوگ پکارا کرتے کیونکہ کام ہی اس طرح کا تھا۔ پھر آپ نے امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دست مبارک پہ توبہ کی ہے، اس توبہ دا بھی کی کہنا، تے توبہ کرن والے دا بھی کی کہنا، تے توبہ کروان والے دا بھی کی کہنا۔ حضرت نے اپنی تسبیح دی اور ساتھ تلقین کیا اسم ذات اللہ، ساتھ تلقین کیا اسم ذات اللہ، جڑا کہ آج کل ساڑے سٹیجاں تے کوئی بھی ہے نہیں ہے۔ پہلے حمد گئی، اب نعت جاننے کو ہے، اوکھی سوکھی پڑھ دینے ایک ہی نعت بس، اس تو بعد منقبت یہ پتہ نہیں جڑی ایک رہ گئی ہے بھی کدوں جانی ہے، 2025 دے اینڈ تے جاندی ہے یا 2026 چ جاندی ہے، بمشکل ایک پڑھتے ہیں حضرت روز تو بعد۔ حضرت علی ہن تانوں سوٹیاں مارن پڑ کے، منحوسو میرے آقا و مولا دا نا چڑھ کے پہلے میرا لیندے ہو، حضرت علی ہن سوٹیاں نال مارن انہاں نوں، انہاں نعت خاناں نوں جڑے بنی پھردے نے جی میسی حضرت علی دے منت، تسی کتھوں حضرت علی دے منت؟ حضرت علی تو وہ ہیں جب تک حضور کو دیکھا نہیں تھا آنکھاں نہیں سن کھولی ہیں پڑھ گئے۔ حضرت علی تو وہ ہیں، حضرت علی تو وہ ہیں جب تک حضور کو دیکھ نہیں لیا آنکھاں نہیں کھولی۔ یہاں تک کہ بات یہ چل نکلی کہ جس بچے کی پیدائش ہوئی ہے وہ نابینا ہے، نبی علیہ السلام چچی جان کو مبارک دینے گئے، فاطمہ بنت اسد، مبارک ہو، ٹھیک ہے خوشی ہے بچے دی، لیکن بچہ نبینا ہے۔ فرمایا دیو، حضور نے اپنی گود میں لیا، حضرت علی نے آنکھیں کھول دیا۔ آپ نے پوچھا بھی، فرمایا علی اکھاں نہیں سا کھولدا، عرض کی تھی سونے ہوں تاں نہیں سا کھولدا، چاہنا ہاں اکھاں کھولنا سب تو پہلے محبوب ایک۔ سبحان اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، اوے اے سنیاں دا نعرہ جے جواب دیو گا جو کے، نعرہ تحقیق، علماء اہل سنت، آستانہ علیہ دی پر سجدہ شریف۔ اور پھر آگے کیا فرمایا؟ صرف ہے نہیں کہ صرف ویکھ لیا، میرے کو فرمانے جس دن سے ان آنکھوں سے اپنے محبوب کو دیکھا، پھر آنکھوں کا بھی اتنا حیا کیا کہ ان آنکھوں سے کبھی اپنی شرمگاہ بھی نہیں دیکھی ہے۔ کلیاں نہ کھانا سونے انہوں ویکھ لیا، ان کبھی اپنی شرمگاہ بھی نہیں دیکھی ہے۔ بمشکل حضرت ایک نعت پڑھ دینے اڈا حضرت علی نہ کیتا، تم تو بیچتے ہو علی کو، تم تو علی کا نام بیچتے، تمہارا علی سے کیا تھا؟ جی علی کی محبت تو وہ ہے جو بندے کو حضور کی محبت کی طرف لے جاتی ہے، علی کی محبت تو وہ ہے جو بندے کو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت تک لے جاتی ہے۔ لیکن یہاں کیا ہے، پہلے حمد گئی اب نعت بھی جانے کو ہے، پوری محفل گزر جاتی ہے۔
کوئی اللہ کا نام نہیں لیتا. اگر آ جائے کسی حوالے سے آ جائے باقی اسپیشل ہے. اور پھر لوگ بھی اتنا اللہ کو بھولے. بھائی اسٹیجوں کا مقصد کیا ہے؟ اسٹیجوں کا تو مقصد ہی یہ تھا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو یاد کرواتے رہنا, دستک دیتے رہنا, ہوکا دیتے رہنا. کیونکہ ادھر سے بھی ہوکا گیا تو پھر ادھر سے بھی ماشاءاللہ علماء تشریف فرمائیں. قبلہ سید صاحب بیٹھی ہیں. 20 سال حضرت ہو گئے مجھے. 2005 پہلا جمعہ پڑھایا تھا اور 2005 سے یہ اللہ فراغت 2008 کی ہے. پیر و مرشد کا حکم تھا, پڑھانا پڑا. لاہور سے میں آیا کرتا تھا پڑھانے کے لیے سیال کو. تو 2005 سے میں 2017 میں اللہ کی ذات یہاں لے آئی ہے اور 2017 سے اب میں, لیکن 2005 سے میں اسٹیجوں پہ ہوں. اور میں نے آج تک حضرت یہ منظر نہیں دیکھا کہ کوئی محفل ہو اور اس میں ماں کی شان نہ پڑی جائے. کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ ذرا پسند کرتے ہیں ماں کی شان. پتہ نہیں پیو دی شان نہ تانوں کی ویر, پیو دی نال تانوں کی ویر, او دی کیوں فرمائش نہیں کرتے ماں دی شان دی فرمائش. کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ فرمائش ہونی ہے, اس لیے ہم آپ کی فرمائش کرنے سے پہلے پڑھ دیتے ہیں. لیکن اگر کبھی ہمیں یاد نہ بھی رہے تو پھر آپ میں سے کوئی نہ کوئی فرمائش کاری دے, جی 2 شعر, لیکن پیو دی فرمائش کر دے, پتہ نہیں ڈاؤن لوڈ ہوئے ہو سارے, بغیر تو دنیا چ بھی نہیں سوا سکتے. ڈاؤن لوڈ ہوئے نا سارے. بس پیو دی شان فرمائش ہر دوسری گاڑی کے پیچھے لکھا ہی ہے میری ماں کی دعا. ہن پتر پوچھو ہاں رابے نو 3 مہینے دیا فیساں دینیاں نے کی حال ہوندا ہے. کسی کو دھار لین گے, کسی کو منگن گے, تو پھر بچے دے 3 مہینے دیاں, لیکن دین گے ضرور. یہ پتر ہے اولاد ہے, دین گے. تو پتر نے کل جو صاحب بن جانا ہے, افسر بن جانا ہے, تو انہوں کوئی نہیں یاد رہنا کہ میرا پیو 3 مہینے دی کٹھی فیس کیویں دیندا ہوندا. انہیں گڈی وچ کی لکھوا لے آنا یہ میری. پھر بھی ایسا پیو دا حوصلہ دیکھو, اس کی قربانی دیکھو, اس کا ظرف دیکھو. بے تحاشا گاڑیاں میرے ارد گرد, میرے محلے میں, میرے علاقے میں, جن کے پیچھے لکھا ہے یہ میری ماں کی دعا ہے. لیکن آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ کبھی لڑائی ہوئی ہو, کبھی ابا جی نے پھڈا ڈالا ہو کہ میں گڈی چ بہنا نہیں کیونکہ پیچھے میرا نام لکھیا, چھپ کر کے بہ جاندہ. جویں پتر خوش, جویں پتر ہو سکتا ہے کئی بار گاڑی کے پیچھے لکھا دیکھ کے یہ میری ماں کی دعا ہے, اس کے دل میں آیا ہو کہ وہ پتر کو پوچھے کہ پترا دعا تے تیری ماں دی ہے تے فیساں کون دیندا رہیا, بیگ کنے لے کے دیتا, کتاباں کنے لے کے دتیاں, یونیفارم کنے لے کے دیتا. اور روز جڑی پاکٹ منی لے کے جانا سا, پاکٹ چ کون پاندا سی, پاندی ماں سی پیسے میرے. بڑا گرمی تو پکھے تھلے بیٹھا ہونا سا تے تیری ماں تے تو اے سی تھلے بیٹھے ہوندے سو, باہر میں سڑنا ہونا سا, دا بل کون دیندا. گرمی سردی عید شبرات خوشی غمی پتر کنے کیتیاں ساری. ہو سکتا ہے کئی بار اس کا دل کیا ہو پوچھنے کو, لیکن پوچھتا جویں پتر خوش, جویں پتر چپ کر کے گڈی چ بہ جاندہ ہے. میں پتر ماں کے لیے آپ کے دل میں کچھ غلط ڈالنے کا ارادہ نہیں رکھتا, لیکن تھوڑا سا آپ کو جگانا چاہتا ہوں. چلو آج کیمرے لگے نے, میرا چیلنج ہے, جاؤ گڈی پیچھے لکھوا کے لے جاؤ. یہ میرے باپ کی دعا ہے جو ادھر کار دے سارے پانڈے پونڈے کھڑک نہ گئے, میرا نام بدل چڑھیو. میرا نام وہ بیویاں دا ایڈا جہا تے دل ہوندا ہے, ایڈا جہا تے بیویاں دا کہ اس دن گھر دے سارے پانڈے کھڑک نہ گئے تو میرا نام بدل. یہ پیو ہی ہے ساری عمر اولاد پیچھے لا چھڑتا ہے, اور اولاد گڈی پیچھے کی لکھا لے آندی ہے یہ میری. پتہ نہیں اس کو کس جرم کی صدا دے رہے جو اس نے کیا ہی نہیں بیچارے. جوانی رول چھڑی انہیں سڑکاں تے کھجل ہو کے تیرے لیے, لیکن تو مگرو کی لائی پھرنا ہے یہ میری ماں. اس لیے اور کیونکہ حضرت قصور ہمارا ہی ہے, بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے حضرت. دیکھیں نا حضرت حسان کلام لکھیں, وہ نبی علیہ السلام ان کو بھی فرمائیں کہ اپنا کلام ابو بکر نو چیک کروا, اپنا کلام ابو بکر نو چیک. حضرت حسان کو نبی علیہ السلام اپنا کلام ابو بکر کو چیک کروا. یعنی کہ حضرت جی لکھیا تے پڑھ چھڑیا پڑھ کے, پہلے کسی نے چیک کرائی دے کہ میرا یہ کلام سامنے بیٹھو پہ کیا اثر ڈالے گا.
منفی اثرات کتنے ہوں گے, مثبت اثرات کتنے ہوں گے. کیونکہ حضرت ہم نے خود ہی سٹیجوں پہ پڑھا ہے, کوئی کہندا نہیں پتکارا ماواں جدوں مر جاندیاں. ہم نے خود ہی سٹیجوں پہ کھڑے ہو کے تمہارا ذہن بنایا کہ گھر جے تانوں پیار کردا ہے تے صرف امی, ابو الو پاویں آ تے پاویں نہ. ہم نے خود ہی پڑھا ہے. 97-98 میں آپ کو پتا بڑا معروف تھا یہ کلام بہت. اور مجھے لکھنے والے یا پڑھنے والے سے نہ وہ کوئی عالم دین اس نے پڑھ دیا, لیکن اثرات مرتب ہوئے کہ بچوں کی ساری توجہ امی کی طرف ہو گئی اور ابو کو ہم بھول ہی گئے. اللہ میں حیران ہوں کہ ایسا پت گھر نہ آئے تو کہڑے پیو نوں نیندر پیندی ہے. پت گھر نہ آئے تو کہڑے پیو نوں نیندر پیندی ہے. لیکن اسی کی پڑھیا کوئی کہندا نہیں, کوئی چیزارا ہی آ گیا, کوئی کہندا نہیں پتکارا ماواں جدوں مر جا. کیونکہ حضرت میں نے خود اپنے والد کے ساتھ کم و بیش 5-4 سال اس طرح گزارے کہ امی نہیں تھی. امی میں نے 4-5 سال ابو کے ساتھ اس طرح گزارے, اور امی کے بعد ابو کے انتقال کرنے تک تقریباً میں نے 2008 تقریباً کو 12 سال گزارے ابو کے ساتھ. اب یہ سبق سنا رہا ہوں, پھر مغرب کے بعد ایک سبق ہے, پھر عشاء کے بعد میں نے 2 سنانے ہیں. تو سیالکوٹ جاتے جاتے حضرت مجھے 3:30 4 4 4:30 ہو جائیں گے. اب تو ابو جی کا انتقال ہو گیا, لیکن جب تک ابو جی زندہ تھے کبھی اس طرح نہیں ہوا. تھوڑا لاپرواہ ہوں, اکثر چابی بھول جاتا ہوں, تو میں چابی نہیں یاد رہی تے جے چابی لے بھی گیا وہاں چابی وچ لائی ہے تیری تو میں پوایا تے آواز آئی کڑک. ابو جی کا بالکل ساتھ کمرہ تھا, اندروں نال فٹ ابو جی دی آواز آنی ہے, اوے سلیمان ہے, میں جی ابو جی آ گئے ہیں, میں جی چل میں ہوں ذرا چاٹا کھلا لا تے منوں ذرا ٹھا دیں فجر تو پہلے. تے جے حضرت نہیں چابی کھڑی میں بیل دیتی ہے, اے نہیں کہ پہلے میرے بچیاں دی امی نے آنا, ابو جی نے آنا, ہاتھ تے تسبیح تے اینج لگدا ہے کہ کتے ویڑے 'چ چکر لان ڈے. ٹھیک ہے جی, تے بوا کھولنا ہے, نال لانا ہے, متھا چومنا ہے, چل میں ہوں لیٹ جاں تو آ گیا, ہوں سکون دی نیندر آ جائے. ایک دن دل میں خیال آیا, میں نے کہا مولوی سلیمان بڑا کریم ہے میرا اللہ, معاف کر دے گا میں, لیکن ساری رات جڑا بڑھا پیو جاگتا ہے یہ دے معافی لبنی. میں نے ایک دن دبا کے عرض کی, میں ابو جی میرا کام ہی ہے جدا ہے, میں 3 3:15 4:30 2 2:45 2:15 2:30 بجے آنا, تو تجھے سو جایا کرو. تو منو اگو کہنے لگے وہ چلیا جدا ایک کی پتر ہوئے اور پتر سڑکے چڑھیا ہوئے تو کہڑے پیو نوں نیندر پیندی ہے. لیکن اسی کی سنایا ہے کوئی کہندا نہیں پتکارا ماواں جدوں. ہم نے خود ہی سنایا ہے کہ بھئی تینوں گھر جے پیار کر دی ہے تے صرف تیری پیو کردا. یار پیو نہیں کردا کیسی بات ہے یار, اوئے ہوئے کیڑا پیو نہیں کردا. میں یہ اسپیشل جو جوان بچے بیٹھے ہیں, میں آپ کو ایک باپ کے دل کی بات, ہر پیو دا دل کردا ہے کہ تینوں اپنے بچیاں نوں سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی 'چ رکھے. ہر باپ کا دل کرتا ہے کہ میرے بچے بیریا 'چ رہیں. ہر باپ کا دل کرتا ہے کہ سویرے میرے بچے ٹویوٹا کرولا اے سی لا کے اسکول لے جان. ہر باپ کا دل کرتا ہے کہ میرے بچے منی مائنرز کے کپڑے پہنے ہوئے. ہر باپ کا دل کرتا ہے میرے بچے برانڈ کے نرم جوتے پہنے. کوشش بھی بڑی کرتا ہے, لیکن اختیار اس پوری جان ماردا پتر. لیکن وہ اختیار میاں صاحب نے کہا تھا نا, جے چاویں تیرا گزران تخت عطا فرماویں, او جے چاویں تے شاہاں کول در در خیر منگاویں. لیکن پتہ نہیں ہم نے اس کو کس چیز کی صدا دی ہے. نہ کسی کو دلی کو کلام ہے, نہ کسی کو دلی کو شعر ہے. ماں ٹھنڈی چھاں, ماں کی دعا جنت کی ہوا. تو پیو تو دسو ہاں جے کو ہے کوئی بولو. بڑا ڈھونڈیا حضرت پیو لی کچھ لبے تے کی گل لبی کی پیو دیاں گالاں تے کیو دیاں نالاں. لعنت تڑی سوچ تے, لعنت سوچ تے بھی ہے. جے لبیاں بھی تے گالاں ہی لبیاں. کسے نوں دا ہاں جی
मई या जून दी दोपहर हैं जी 47 टैंपरेचर ते मजदूरी करना लभ्या भी तो की लभा प्यो दियां गालां ते घ्यो दियां। हज़रत साहब बात आ गई कि है भी हमारे मोहम्मद उमर शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह की याद में ये महफिल सजी है। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। साहब मां नाल भी बड़ा प्यार, प्यो नाल भी बड़ा, मां नाल भी लाडियां करो, लेकिन अपने प्यो नूं हज़रत साहब कदी तुसीं सिर्फ जफ्फी ला के ना ते मत्था चूम के इन्ना ही कह छड़ोगे ना अबू जी मैं तुहाडा देन दे सकदा, उन्हें एने जी गोश हो जाना, उन्हें एने जी। लेकिन दुख की बात यह है कि पुत्रा कल प्यो वास्ते है जुमला भी है नहीं। उसकी खिदमत करो बच्चे, ਉਹਦੇ पैर कुटो, ਉਹਦੀਆਂ पिन्नियां कुटो, ਉਹਦੇ मोंडे कुटो। ये तो याद रखना बच्चे, बड़े पुत्र बरोज़ क़यामत इस साल में उठाए जाएंगे कि वो अपने माँ बाप के कातिल होंगे। तुसीं कहोगे मिसबाई साहब है केड़ा इल्जाम लाने लगे, केड़ी औलाद अपने माँ प्यो नूं कतल कर दी। हाँ पुत्र गोली नाल ते कोई कतल नहीं करता, जहर दे के कोई अपने माँ प्यो नूं नहीं मारता, लेकिन मारते हैं तो हम उनके अपने रवैयों से मारते हैं। रवैया इंदा हुंदा है कि वो मर जाते हैं। साहब जापान के माई बाबे 125 साल, यूरोप के माई बाबे 100 साल, कैनेडा के माई बाबे 100 साल, ते साडे बाबे ते माइयां 60-65 ते हो गई। क्यों? रवैये मार। उनका लाइफ स्टाइल ही वखरा है। 18 साल का धी पुत्र होना, उन्हें घरों टुर जाना, ठीक है जी। उत्थे कोई टेंशन, इत्थे नाल ही ने सारे, फिर रवैया नाल मारते। मकसद एक मिसाल दिया करता हूँ, मिसालें तो चलो ढेर हैं। मैं जब कभी 2-3 दिन के लिए निकलूँ ना, मेरा सबसे छोटा बेटा है तो मैं उसको पूछता हूँ जाते हुए, भाई इब्राहिम की लैके आवा तेरे लिए? तो उसने एक ही बात कहनी होती है, बाबा गाड़ी लेके आनी है। बाद दफ़ा याद रहता है, बाद दफ़ा नहीं याद रहता, लेकिन ये मुझे याद है कि मैं जाते हुए उससे पूछता था। अब अगर मेरे अल्लाह ने चाहा वक़्त चक्कर काटेगा, मैं बूढ़ा तो इब्राहिम जवान, मैं चारपाई पे बैठ जाऊंगा, तकरीरें करने के लिए हो जाना शुरू हो जाए। और फिर एक दिन क्या होगा, मैं बैठा हूँ अपनी मंजिल पे, तो इब्राहिम दी बुढ़ी ओदा बैग तैयार करन रही है। वो कभी उससे पूछेगी पग्गां किनियां रखा, वो बताएगा। फिर पूछेगी वेस्ट कोटा किनियां रखा, वो दसेगा। फिर वो पूछेगी कपड़े किन्ने रखा, वो दसेगा। फिर पूछेगी जराबां किनियां रखा, वो दसेगा। वो दोवें मियाँ बीवी आपस लगे दे ने, ते मैं मंजी ते बह के कुड़न डया दा वां। कोई इब्राहिम बाहर चला है, तो मैनू पुछदा क्यों नहीं पिया? अबू जी चला वां ते तुहाडे लई की लै गया? ये कुड़न की करदी है, फिर मार छड़दी है।